अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह सूरह यासीन की इब्तिदा तो हो चुकी थी पिछले हफ्ते और 23वां पारा आज हम शुरू कर रहे हैं व मालिया से। और पहले दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल लहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آیت نمبر 22 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 22 سے 40 تک کی آیات کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور پہلے ہم پیچھے جاتے ہیں تھوڑا کہ ہم نے پچھلے دفعہ کیا پڑھا تھا، تھوڑا سمرائز کرتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی، ایک قصے کی بات ہو رہی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو دوسرا رکوع جو شروع ہوا تھا سورہ یاسین کا، تو وہاں یہ بتایا جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان سے جو ہے ایک یعنی اصحاب القریہ جو تھے، قریہ والے جو لوگ تھے، ان کی ان کو مثال بتلائیے، ان کو مثال دیجئے، یعنی ان کا بتائیے، ان کے بارے میں بیان کیجئے۔ تو اب اس کی کیا وجہ تھی کہ مکنس جو تھے، اہل عرب جو تھے، اس وقت کے لوگ جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مخاطبین تھے اس وقت وہاں پہ لوگ جو تھے وہ وہی حرکت کر رہے تھے، یعنی کہ جھٹلا رہے تھے، نگیٹ کر رہے تھے، تکذیب کر رہے تھے، وہی باتیں کر رہے تھے جو اس بستی کا قصہ یہاں پر بتایا گیا تھا۔ تو جو ان کے ساتھ ہوا تو وہ تمہارے ساتھ بھی ایسے ہو جائے گا۔ تو ان کو درس دینے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے، انہیں لیسن دینے کے لیے کہ دیکھو تم لوگ سدھر جاؤ، تم لوگ ایسی باتیں مت کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں، پچھلی دفعہ ہم پڑھ چکے تھے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر کہ دو جو لوگ تھے، دو اللہ رب العزت نے دو رسولوں کو اس بستی میں بھیجا، اور انہوں نے جب انہوں نے دین کی دعوت دی اور انہوں نے نہ مانا، تو اللہ رب العزت نے تیسرے سے ان کو تقویت دی۔ پھر پتہ چلا کہ ممکن تھا کہ وہ آپس میں دست و گریبان ہو جاتے، لڑنے لگتے، اور وہ ان کو کچھ ضرر پہنچاتے۔ کون؟ جو مشرکین تھے۔ اس بستی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک مرد مجاہد کو، ایک مرد مومن کو بھیجا، جو وہیں قریب کی وجہ من اقصى المدینتی، کہ وہ دور کی، اقصی یعنی دور، تو دور کے شہر سے، دور کی بستی سے کوئی شخص آیا، کوئی آدمی آیا، کوئی رجل آیا، وہ جیسا وہ دوڑتا ہوا آیا، اور وہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اتبعوا المرسلین۔ جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ ہونے والا ہے، ضرر پہنچانے والے ہیں رسولوں کو، اور وہ پہلے ہی سے رسولوں کی دعوت کی وہ قبول کر چکا تھا دعوت، اور وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور وہ مومن تھا، تو اس نے آ کے جو لوگوں سے کہا، آ کے ڈرا نہیں، خوف نہیں کیا اس نے، بلکہ اس نے برملا کہا کہ اے میری قوم، تم رسولوں کے پیچھے چلو، تم رسولوں کی اتباع کرو، تم رسولوں کی اطاعت کرو۔ اور اب یہاں پر اس نے اتنی بہترین بات کہی اس نے کہ یہ جو یعنی ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، کہ جو تم سے کوئی سوال نہیں کرتے کسی اجر کا، وہ تم سے کوئی چندہ نہیں مانگتے، تم سے وہ کچھ نہیں چاہیے ان کو، اور یہ تو ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی اس نے بہت مختصر ورڈز میں مگر بہت ہی جامع انداز میں اپنا سارا جو مدعا تھا وہ بیان کر دیا۔ تو انہوں نے یہ کہا، وہ جو لوگ تھے، جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ مطلب یہ تھا کہ کیا تم نے بھی ان کی اطاعت کر لی ہے؟ کیا تم بھی ان کے یعنی مسلمان ہو گئے ہو اور ان کا تم نے دین چوز کر لیا ہے؟
تو یہ چیز اس میں نہیں ہے، مگر وہ پیچھے بات ہے، پیچھے اس کے اندر. تو اس کا یہ جواب اب جو 23rd جو شروع ہو رہی ہے، جو جز شروع ہو رہا ہے 23rd، تو اسی مرد مومن کے جواب کی بات ہو رہی ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے، انہوں نے یہ کہا، ان صاحب نے یہ کہا، وہ جو شخص تھے، وہ رجل جو تھے، انہوں نے یہ کہا. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 22 سے. وَمَا لِيَ الْعَبْدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور یہ جو بات ہے 22 کی آیت جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو مبلغ ہیں، جو ابلاغ کرتے ہیں، جو تبلیغ کرتے ہیں، جو دعوت دیتے ہیں دین کی، یہ بہترین چیز ہے، بہت ہی بامانہ، اور بہت ہی اس کے اندر انہوں نے پرو دی ہے، موتی اس کے اندر پرو دی. انہوں نے یہ کہا، جیسے ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم نے بھی اطاعت کر لی ہے ان کی، ان کا دین پسند کر لیا ہے یا چوز کر لیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہوا ہے مجھے، یعنی مجھے کیا ہوا ہے کہ جو میں یہ ان کی عبادت نہ، لا عبدو الذی، یعنی میں عبادت نہ کروں، کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی کہ جس نے کہ مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. وما لیا، اور ما کیا، لیا کہ کیا ہوا ہے مجھے، لعبدو کہ نہ عبادت کروں میں، الذی وہ ذات جو فطرنی، نیک نون جاز نی کہ مجھے، فطرہ سورہ فاتر ہم نے پڑھی کہ فطرنی کہ مجھے، یعنی مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تاپیشتو تم، را جیم اور عین رجوع، واو نون جمع، ترجعون کہ تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی اس کے اندر انہوں نے اس آیت میں انہوں نے پیدائش کی بات بھی کر دی، قیامت کی بات بھی کر دی، مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بات بھی کر دی، اور وحدانیت کی بات بھی کی، اور اللہ تعالیٰ کی ثنائی بیان کی کہ وہ ایک ہی ہے. لعبدو کہ مجھے کیا ہوا ہے، یعنی کہ کوئی ایسا ریزن نہیں ہے کہ جو میں منع کروں، یعنی جو وہ تم کہہ رہے ہو. جیسے انہوں نے کہا کہ بھئی کہ کیا تم نے بھی اطاعت کر دی، ان کی اطاعت کرنی شروع کر دی؟ تو انہوں نے اس پر جواب دیا کہ مجھے بھئی کیا ہوا ہے جو میں ان کی عبادت نہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کروں، اور کوئی اور کسی اور کو میں، یعنی لعبد الذی، اور وہ ذات کے جس نے کہ مجھے پیدا کیا ہے، میں، اور اسی کی طرف تم جو ہو، تم بھی لوٹائے جاؤ گے، تم بھی پلٹ کر وہیں جاؤ گے. تو اتخذ من دونہ آلہہ کہ کیا میں بنا لوں اس کو چھوڑ کر کوئی معبود بنا لوں. این یرد الرحمن کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اگر یا پیش یو وہ، اور ارادہ رکھے، یعنی کہ را اور دال اور نون، تو ارادے سے ہے کہ نر کہ اگر رحمان جو ہے وہ ارادہ کرے، اگر رحمان چاہے کس چیز کو، بے درن یعنی کہ اگر کسی نقصان کا، ضرر سے بنا، لا تغنی تو نہ کام آئے گی، انی میرے، شفاعتہم ان میں سے، یعنی کوئی سفارش ان کی، شفاعت سفارش، ہم ان کی، یعنی ان کی سفارش میرے کسی کام کے نہیں آئے گی. اگر رحمان جو ہے وہ اس بات کا تہیہ کر لے کہ وہ مجھ کو نقصان پہنچانے والا ہے، تو ہے کوئی طاقت جو مجھ کو فائدہ پہنچا دے؟ ہے ہی کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. شفاعت ہم، اور ان کی شفاعت ہم، اور یعنی کوئی سفارش ان کی قبول نہیں کی جائے گی، شیئن کچھ بھی، ولا ینقذون. اور کیا ہوگا کہ اگر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو ضرر پہنچانا ہے، یا اس کو سزا ملنی ہے، فرض کی جس کو سزا ملنی ہے، تو کوئی نون قاف زال، نقضا، نون، ولا ینقذون، نقضا، اس کا مطلب ہے کہ اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے، ولا ینقذون اور نہ ہی وہ مجھے، نقضا واو نون زینی مجھے، نون زینی کا مطلب مجھے، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے. کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے، اور اگر چاہے کہ کوئی سفارش کرے، تو وہ اس کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی، اور وہ نہیں چھڑا سکیں گے. انی ذل فی ضلال مبین، تو تب تو میں بہت بڑی گمراہی کے اندر میں مبتلا ہو گیا. تو انی یقیناً میں، اذن تب تو، لفی ضلال، لفی لام زبر اللہ البتہ، اور فی میں، ضلال کہتے ہیں گمراہی میں،
تو اگر ایسی بات ہوئی تو پھر تو میں بہت زبردست، اور میں تو بہت ہی بڑی، ضرور بضرور میں تو کسی گمراہی کے اندر، کھلی گمراہی کے اندر میں مبتلا ہوں گا۔ مبین کا مطلب کیا ہوگا؟ کھلی۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ بے شک میں، آمنتو تاپشتو، میں ایمان لایا، بربکم تمہارے رب کے اوپر، فاسمعونی، پس فاسمعونی، سین میم اور عین، سما سماعت سننا، واپس چنانچہ بھی، پس فاسمعونی کہ چنانچہ تم میری بات سنو، اور یا پھر یہ کہ سو تم میری بات سن رکھو، تو تم میری بات سن لو۔ تو مختصر سے الفاظ کے اندر، تھوڑی سی باتوں کے اندر، اس مرد مجاہد نے، مرد مومن نے اپنی بات بیان کر دی، اور ظاہر ہے ان لوگوں کا جو ریاکشن اس طرف تھا، تو ان لوگوں نے، جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، جو کہ کافر لوگ تھے، انہوں نے، کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مروی ہے کہ ان لوگوں نے اس شخص کو اتنا مارا، اتنا زود و کوب کیا ان کو، کہ وہ آخر کار وہ شہید ہو گئے۔ وہ شہید ہوتے ہی، وہ شہید ہوتے ہی انہوں نے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس سے مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ روحوں کو سے بات کی جاتی ہے۔ تو نیکسٹ آیت میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سے کہا کہ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا، ادو ادو اگر ہم الگ سے پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل پہ کچھ نہیں، دال پہ جزم، خا کے اوپر پیش، تو ہم حمزۃ الوصل پہ ہم پیش لگا دیں گے، تو کیا ہو گیا کہ ادخل الجنہ، کہ داخل ہو جاؤ، کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، داخل ہو جاؤ۔ تو ابھی یہ دنیا سے گیا، ابھی شہید ہوا، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً کہہ دیا، اس کی روح کو کہہ دیا کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قالا، کہا، اب یہ روح جو ہے یہ کہہ رہی ہے، اس شخص نے یہ کہا، یہ دعا کر رہا ہے، یعنی مرنے سے پہلے لوگوں نے مارا پیٹا، اتنا سب کچھ کیا، مگر اس نے مرنے کے بعد بھی دعا کی اس کے لیے، اور پہلے بھی وہ دعا ہی کر رہا تھا کہ میں، دیکھو تمہیں صحیح بات بتا رہا ہوں، دیکھو تم رسول جو ہیں تم سے کچھ نہیں چاہتے، تو تم میری بات یاد رکھو، تو تم میری بات سن لو، تو تم ان کے پیچھے چلو، اور ان کو دیکھو کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ تو کچھ بھی نہیں مانگتے تم سے۔ تو وہاں پر اب یہ ان کو شہید کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ جنت میں جائیں، یعنی کہ قیل ادخل الجنہ، کہ داخل ہو جاؤ تم جنت میں۔ قالا، اس نے کہا، یا لیتا، یا لیتا کہتے ہیں کہ اے کاش، تو اس نے کہا یا لیتا، اے کاش، قومی، قومی یعنی میری قوم، اے کاش میری قوم، یا عالمون، یا عالمون کہ وہ جانتی، کیا جانتی؟ کہ اس کے، یعنی کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا، اور وہاں پر اس نے جو سب کچھ دیکھا، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہوتا، کاش میری قوم اس بات کو جانتی کہ کیا، کہ بما غفر علی ربی، بما غفر علی، کہ یعنی بما غفر علی، یعنی کس چیز کی وجہ سے غفر علی، کہ بخش دیا مجھے، ربی میرے رب نے، وجعلنی، اور اس نے مجھے بنایا، من المکرمین، مجھے اکرام دیا، مجھے عزت دی اس نے، اور مجھے معاف کر دیا، مجھے بخش دیا میرے رب نے، اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا 28 میں دیکھیے کہ وما انزلنا، اور ہم نہیں اتارنے والے تھے، علی قوم ہی، اس قوم کے اوپر، من بعد ہی، اس کے بعد، من جندن، جند لشکر، من السمائی، ہم آسمان پہ سے کوئی بھی لشکر نہیں اتارنے والے تھے، وما کننا منزلین، وما کننا، اور نہ ہی کننا ہم تھے، ہم منزلین اتارنے والے، یعنی وما، اور نہیں، انزلنا اتاری ہم نے، علی قوم ہی، اس قوم پر، من بعد ہی، اس کے بعد، من جندن کوئی فوج، یعنی مطلب یہ تھا کہ یہ جو قوم تھی، یعنی ان کے یہ جو رجل تھے، یہ جو صحابہ تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ رسولوں کی اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی، ہم ان کے بعد اس قوم کے اوپر کوئی
लश्कर उतारने वाले नहीं थे आसमान से। वमा कुन्ना मुंजिलीन, और ना ही थे हम उतारने वाले, यानी हमने इनके ऊपर कोई फौज नहीं उतारी आसमान से, और ना ही हम उतारने वाले थे। इन कानत, इन अगर सॉरी इन नहीं, कानत थी वो, इल्ला मगर, सहतन, सहतन, सहा कहते हैं चीख को, और कैसी चीख, वाहिदतन, एक ही चीख, फ़इज़ा, पस अचानक, हम वो सब, खामिदून, वो बुझे बुझे हुए थे। तो इसमें हम इसको देखते हैं, मतलब इसका ये हुआ कि इनको मारने के लिए या अजाब देने के लिए इस कौम को, कि जिसने रसूलों की इत्तिबा नहीं की और उनकी तकजीब की और उनको नहीं माना, तो इस कौम को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए कोई बहुत बड़े लश्कर की ज़रूरत नहीं थी। एक चिंगाड़, एक फरिश्ते की एक चीख काफ़ी थी। सहक़तुन वाहिदा, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की एक चीख काफ़ी थी। उन सबको कैसे हो गए कि सब के सब खामिदून हो गए, बुझे बुझे हुए हो गए, जैसे कि बुझ जाते हैं। किस तरह से होता है, आपने लकड़ियों को देखा है? लकड़ियाँ जब आग पकड़ रही होती है, आग उसमें शोले लपकते हैं और शोले होते हैं उसके अंदर, और आप उसको उसके ऊपर पानी डाल दें तो एकदम से कैसे बुझ जाती है, तो वैसी हो गई वो। तो हज़रत, हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा है कि इन्होंने कहा, लेकिन ये कि ग़ज़वा उहद के ऊपर, ग़ज़वा उहद जब हुई थी तो 3000 से 5000 तक फरिश्ते आए थे। तो कहा गया कि क्या इतने इतने अम, जो फरिश्ते आए हैं, तो क्या इतने फरिश्तों की आने की यानी ज़रूरत थी इन लोगों को, इन यानी जंग के लिए? तो फरिश्ते जो आए थे, तो क्या वो जंग करने आए थे? क्या फरिश्ते जो आए थे, क्या वो लड़ने आए थे, कि वो काफिरों से, मुशरिकों से लड़ने आए थे क्या वो? तो उन्होंने जवाब दिया, जिनका मैं नाम भूल रही हूँ, उन्होंने जवाब दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के प्रोटोकॉल में उनकी उनके लिए आए थे वो, कि उनको तसल्ली देने के लिए भी आए थे। और वरना तो ये है कि एक एक फरिश्ता ही इनफ होता है, इतनी बड़ी, अब देखिए जैसे कौम लूत के ऊपर एक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक पर, वो पूरी बस्ती को लेके अपने पर के ऊपर लेकर ऊपर जाकर उन्होंने वहां से जाके नीचे दे मारा है। एक फरिश्ते की एक चीज़ ही काफ़ी है। लेकिन वहाँ पर ग़ज़वा उहद में जो इतने सारे 3000 से 5000 तक के जो फरिश्ते आए हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोटोकॉल के लिए है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये जो बस्ती थी, इसको इस बस्ती के मकीन को, जो रहने वाले थे, चूँकि वो काफ़िर थे, तो उनको ख़त्म करने के लिए कोई बहुत बड़ा कोई लश्कर की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की एक चीख ने इनको ऐसा ख़ामोश कर दिया कि जैसे कि बुझी हुई लकड़ी होती है, इनको ख़ामिदून बिल्कुल। अब कहने लगे, या हसरतन अलल इबाद, हाय अफ़सोस, अलल इबाद, बंदों पर, मा यातीहिम, कि नहीं आया इनके पास, मिर रसूलिन, कोई रसूल, इल्ला मगर, कानू थे वो, बिही उसका, यस्तहज़िऊन, इस्तेहज़ा करते थे। इस्तेहज़िऊन यानी कि, सॉरी, यस्तहज़िऊन का मतलब कि वो मज़ाक उड़ाते थे उनका, या इस्तेहज़ा करते थे। तो कभी भी ऐसी हुआ है, जब कभी भी ऐसा ही हुआ है कि अम, रसूल आए और उन्होंने, यानी किसी बस्ती के पास कोई रसूल आए तो उन्होंने उनका मज़ाक ही उड़ाया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अफ़सोस की बात है, बड़ी हसरत की बात है, बहुत हाय अफ़सोस बंदों के ऊपर, कि यानी कोई रसूल आने नहीं पाता कि वो शुरू हो जाते हैं मज़ाक उड़ाना उनका। कम से कम उनकी बात सुन लें, उनकी बात पर अमल करें, मगर उनके जो बर्तन हैं, दिल के जो बर्तन हैं, वो ऑलरेडी गंदे होते हैं, तो वो उसमें कोई चीज़ जाती नहीं है।
अलम यरौ कम अहलकना कबलहुम, अलम क्या नहीं, यरौ उन्होंने देखा, कम कितनी ही, अहलकना हमने हलाक कर दी, कबलहुम इनसे पहले, मिनल कुरूनी कुरूनी कौमें, अन्नहुम बेशक वो, इलैहिम तरफ उनकी, ला यरजिऊन कि वो पलट कर नहीं आते। मतलब ये है कि जितनी कौमें यहाँ अब तक आईं और वो उन्होंने बुरे काम किए और कहने नहीं माना रसूलों का, तो वो जो हलाक कर दी गई ऑलरेडी, तो क्या आप उनको देखते हैं कि क्या वो वापस आ गई? नहीं, वो खत्म खत्म हो गई और वो उनको अजाब दिया जाएगा। तो वो अपने वो वापस, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें हलाक कर दिया उन बस्तियों में से जो उनसे पहले जो बस्तियां गुजरी हैं, अल्लाह ताला ने उनको हलाक कर दिया। तो क्या उन्होंने नहीं देखा कि कितनी ही कौमें हमने उनसे पहले हलाक कर दी हैं, और यकीनन वो उनकी तरफ पलट कर नहीं आएंगे, यानी पलट कर नहीं आए। तो ये इस बात की गवाही है कि तुम्हारा जो है वो कोई हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना, तुमको तुमको पलटकर अल्लाह ही की तरफ जाना है। कि अब देखो वहां पर तुम्हारी क्या अवभगत होती है। आगे चलेंगे, वइन कानत व इन कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना मुहदरून। और उसके बाद फिर क्या है, व इन और नहीं, कुल्लुन सब के सब जो है, लम्मा मगर क्या होगा, जमी उन जमा होंगे, लदैना हमारे पास, मुहदरून हा दुआद और रा हदरा हाजिर होने को, यानी हाजिर किए जाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि जब ये सब खत्म हो गए, यानी दुनिया में तो वापस नहीं आए ना, कि क्या तुमने नहीं देखा कि कितनी ही बस्तियों को हमने खत्म कर दिया, हमने हलाक कर दिया, और कितनी ही बस्तियों को, कौमों को हमने हलाक कर दिया। तो यकीनन उनकी तरफ वो वापस लौट कर नहीं आए हैं। और ये सब के सब जो चले गए, हलाक हो चुके, ये सब के सब जो है ये हमारे पास ये हाजिर किए जाने वाले हैं। नमरूद भी, तो शद्दाद भी, तो फिरौन भी, तो अबू लहब भी, और अम, अबू जहल भी, और जो भी काफिर हैं और बहुत सारे मुशरिकीन हैं, तो वो सब के सब जो है वो अल्लाह ताला के पास हाजिर किए जाने वाले हैं। व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैतता, व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैतता। और एक आयत है, एक निशानी लहुम उनके लिए, जमीन के अंदर जो है वो मुर्दा जमीन है, जो कि जमीन मुर्दा है। जमीन मुर्दा से क्यों कहा गया है? जमीन मुर्दा से मुराद ये है कि वो जमीन के जहाँ पर के जरखेज ना हो, या वहाँ पर खेती बाड़ी ना होती हो, या जहाँ पर पानी ना हो, या बंजर हो, या वहाँ पर काफी अरसे से कुछ नहीं उगा हो, तो उसको जमीन मुर्दा। तो यहाँ अब कुछ निशानियां बताई जाएंगी। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ निशानियां बताते हैं। यहाँ पर फरमाया है कि और एक निशानी उनके लिए जो है वो ये है कि एक ये ज़मीन, यानी कि सोचो, तुम अभी दुनिया में हो, तुम लोग जिंदा हो, तो तुम ये सोच के देखो, जो तुम मना कर रहे हो और अल्लाह की वहदानियत का और रसूलों की रिसालत का और क़यामत की के ना होने का जो तुम लोग जिस अकीदे में लिए बैठे हुए हो, तो उसके बारे में ज़रा सोचो कि एक निशानी है कि तुम्हारी ये जो ज़मीन मुर्दा जो है, एक तरह की निशानी है कि इसको कौन जिंदा करता है। आह ये इनाहा, शुरू का जो है ये आया हयात, ना हमने हा उसको, कि हमने उसको जिंदा किया है, हमने उसको हयात दी है। और वह अखरजना, और हम इसको कैसे हयात देते हैं कि जब हम वाटर साइकिल, पानी जाता है, बरसात होती है, और बरसात होने से पहले पानी जो बादलों में होता है, तो अल्लाह ताला बादलों को हवा से उस तरफ लेके जाते हैं, और फिर वो अल्लाह ताला की मर्जी से और अल्लाह के हुक्म से वो जहाँ अल्लाह ताला की ख्वाहिश होती है, जहाँ अल्लाह ताला चाहते हैं, वहाँ पानी जो है बरस जाता है, वहाँ पर बरसात होती है, और फिर ज़मीन मुर्दा जो है वो क्या हो जाती है, वो जिंदा हो जाती है। वह अखरजना, और निकाला हमने, मिनहा उससे, हब्बन हब्बन अनाज को कहते हैं, हब्बन दाना, फमिन हो तो उसमें से क्या हो गया, याकुलून वो खाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप जमीन में, जमीन जरखेज होगी, आप कुछ बोएंगे तो फौरन उसमें से कुछ ना कुछ
اس کے کلے پھوٹ جائیں گے، جرمینیشن ہوگا اور اس میں سے پودے نکلیں گے، پھر وہ پودے بڑے ہوں گے، پھر اس میں یا تو پھول آئیں گے اور فروٹس آئیں گے یا کچھ سبزی آئے گی، تو اس کے بعد بعض ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اس میں نہ اس میں پھل نہیں ہوتے ہیں، مگر ان کی ترکاری جیسے کہتے ہیں ویجیٹیبلز ہیں وہی انسان کھاتا ہے، جیسے پودینہ بھی ہے اور بہت ساری اور ترکاریاں ہیں تو وہ بھی کھائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس میں سے ہم کتنی ساری چیزیں زمین مردہ کو ہم نے حیات بخشی پانی کے تھرو، اور اب وہ زندہ ہو گئی، اب اس میں تم کوئی اناج بوتے ہو تو کس طریقے سے وہ نکل آتا ہے اور تم آرام سے کھاتے ہو اس کو۔ وہ جعلنا، اور ہم نے بنائے، اور جعلا بنانا نہ ہم نے، اور ہم نے بنائے فیہا اس میں، اب اس میں کیا چیز، جناتن، جناتن باغات، کس چیز کے باغات، من نخیلیوں، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے نخیل کھجور، تو کھجوروں کے باغات بنائے، وہ آناب، آناب انگور، وفجرنا، اور ہم نے پھاڑ کر جاری کر دیے، وفجرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ کھول دینا، فیہا اس میں، من العیون، من العیونی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے چشمے، عین کہتے ہیں چشمے کو اور عیون اس کی جمع، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں چشمے کھول دیے۔ کہاں کی بات ہو رہی ہے یہ، زمین میں، کہ اسی زمین کے اندر جو زمین مردہ تھی اسی میں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، اس میں سے، اس میں اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے اناج بو دیا، کسی نے اناج کا بیج بو دیا، کسی نے کسی بھی فروٹس کا کسی بھی چیز کا بیج بو دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں سے نکال دیا وہ کھانا، وہ چیزیں نکال دی کہ جو انسان کھاتا ہے، جو جانور کھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اسی میں سے، اسی زمین میں، اسی مردہ زمین کو جب ہم نے زندہ کیا تو اس میں ہم نے باغات، اس میں ہم نے باغات اگائے، اور انہی باغات میں کیا تھا کہ ان میں کھجوروں کے باغات ہیں، انگوروں کے باغات ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ہم نے اسی کے اندر نہ ایک چشمے بھی اس طرح سے ہم نے اس میں پیدا کر دیے، تاکہ ان چشموں سے کیا ہوگا کہ نہریں نکلیں گی اور پھر وہ درختوں کو سیراب کریں گے، لیاکلوا تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ اس کا ثمر کھائیں، ثمر اس کے پھل کھائیں، وما عملتہ، وما اور نہیں، عملتہ، عملت، اچھا عین میم لام، عمل کام کرنا، اس کو یعنی کہ، اور اس کو تو نہیں بنایا، وما عملتہ ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں نے تو اس کو نہیں بنایا، وما عملتہ ایدیہم، یعنی یہ سب کچھ جو کیا، یہ ساری جو باتیں ہوئی ہیں کہ نخیل اور اناب لگے ہیں اور اس میں عیون ہیں اور جنات ہیں اس کے اندر، یہ تمام چیزیں تو یہ تو ان کے ہاتھوں نے تو سب کچھ نہیں بنایا، یہ کچھ بھی نہیں بنایا، افلا یشکرون، کہ تو کیا نہیں، افلا تو کیا نہیں، یشکرون، شین کاف رام، شین کاف را، یشکرون وہ شکر ادا کرتے، تو وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا، پاک ہے الذی وہ ذات جس نے خلق الازواج، جس نے کہ پیدا کیے ہیں ازواج، زوج کی جمع، کلہا ہر چیز کی، ہر چیز کی ازواج پیدا کیے، ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، پاک ہے وہ ذات، مما تنبت الارض، اس میں سے جو تنبت الارض، تنبت نباتات سے بنا ہے، نباتات یعنی کہ اگاتی ہے، زمین اگاتی ہے، تو یا تو یہاں پر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جیسے پپایا ہے اور بھی بہت سارے فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، اور بہت ساری دوسرے درخت ہیں کہ جن کو اگر آپ میل فیمیل دونوں نہیں لگائیں گے تو وہ نہیں پھل دے گا، نہیں اگے گا، لہٰذا دونوں کا لگانا ضروری ہے اسی طریقے سے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات کے جس نے کہ پیدا کیا ہے، جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر بھی جو زمین اگاتی ہے، جو بھی چیزیں زمین اگاتی ہے اس کے اندر بھی جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور تمہاری اور ان کی جانوں میں بھی، نفس ہم ان کی جانوں میں، اور ان میں سے بھی کہ جن ان کی جانیں ہیں، یعنی اپنے نفسوں میں سے بھی،
جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، وَمِمَّا اور اس میں سے جو وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور ان میں سے جنہیں نہیں وہ جانتے، یعنی بہت ساری چیزیں وہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اور کیا چیزیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑے جوڑے کر کے پیدا کیا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں جب یہ پانی کی بات ہو گئی ہے جو کہ زمین کی اور آسمان سے پانی برسا اور آم، زمین مردہ کی بات کی اور پھر کیا اگایا اس میں سے کیا نکلا اور کس نے کھایا، وہ ساری باتیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری باتیں بتا کے کہ کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے کہ نہ کھانا ہوتا نہ پانی ہوتا نہ یہ زمین، تو کیا حالت ہوتی اس وقت کی، کیا کیسا محسوس ہوتا۔ تو شکر کی بات ہے اس میں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو ازواج ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ہر چیز کا زوج موجود ہے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا موجود ہے، ترکاریوں کے اندر، پھلوں کے اندر، فروٹس کے اندر، انسانوں کے اپنی جانوں کے اندر۔ اب آگے ایک اور آیت آ رہی ہے، یہ بھی ان کو جگانے کے لیے، یعنی نشانیاں دکھانے کے لیے ان کو کہ دیکھو بھئی یہ بھی ایک نشانی ہے۔ وَآیَةٌ لَكُمُ اللَّيْلُ اور ایک نشانی ان کے لیے جو ہے وہ رات ہے۔ اس رات میں کیا ہے کہ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ، سین لام خا سلاخا کھینچنے کو کہتے ہیں، تو نسلخو ہم کھینچ لیتے ہیں، منہ النہار اس میں سے ہم نہار یعنی کہ دن کو ہم کھینچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُسْلِمُونَ پس اذا جب ہم وہ مسلمون اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں، ظلمت بھی اسی سے بنا ہے مسلمون۔ تو رات کا کیا ہوتا ہے، جب رات کی تاریکی آ جاتی ہے اور دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ اندھیروں میں رہ جاتا ہے، تو یہ مطلب وہ ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 37 میں کہ اور ان کے لیے ایک نشانی جو ہے وہ رات ہے، کہ کس طریقے سے ہم اس کی رات کی تاریکی کو، اندھیرے کو ختم کر کے ہم اس کو دن یعنی نسلخ النہار کے ہم اس میں سے کھینچ لیتے ہیں، اس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ جب ہم رات آتی ہے تو پھر ہم اس میں سے دن کو نکالتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب دن آ جاتا ہے تو ہم اس میں رات آ جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے اس کے اندر بھی سوچنے کی۔ رات آتی ہے تو کوئی انسان کوئی کام ہی نہیں کر سکتا ہے، ہاتھ سے ہاتھ نظر نہیں آتا ہے، تو یہ اللہ کی دین ہے کہ اس نے کس طریقے سے رات کے بعد دن رکھا، دن کے بعد رات رکھی۔ اور رات بھی اگر نہیں ہوتی تو انسان کیا جو سکون حاصل کر سکتا تھا، ٹھیک ہے دن میں انسان کام کرتا ہے لیکن رات کا سکون اور رات کی جو ایک خاموشی ہوتی ہے، وہ دن کی نیند، دن میں اگر کوئی سوئے انسان تو وہ اس کی نعم البدل نہیں ہے۔ رات کا آرام جو ہے وہ رات ہی کا آرام ہے۔ اب اس کے بعد شمس کی بات آ رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے زمین مردہ کی بات کی تھی، پھر ہم نے یہ تنبت الارض والی بات کی، نے ازواج کی بات کی تھی، اس کے بعد پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک نشانی رات اور دن کی بتائی۔ اب یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ سورج کے بارے میں، کہ سورج جو ہے کیا چیز ہے، کہ والشمس اور سورج تجری چل رہا ہے، لمستقر لہا، لمستقر میں آپ دیکھیے قاف را را، قرار پکڑنا بھی اسی کو کہتے ہیں، مقرر بھی وہیں سے نکلا ہے۔ تو ایک مقرر راستے میں، ایک اپنے آربٹ کے اندر شمس جو ہے سورج وہ چل رہا ہے، اور کیا ہے کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، تو ذالک یہ تقدیر ہے، یہ قدرت ہے، یہ اندازہ ہے کس کا، العزیز جو سب پر غالب ہے، العلیم جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ اس کا اندازے سے سورج جو ہے وہ چل رہا ہے ایک اپنے ٹھکانے کی طرف، یا اپنے ٹھکانے کی طرف بھی کہہ سکتے ہیں، لمستقر لہا، اور یہ کہ مقررہ رستے پر ایک آربٹ ہے اس کا، اس کے اوپر بس وہ چل رہا ہے۔ والقمرہ اور چاند،
قدرناہو ہم نے مقرر کر دی اس کے لیے کیا چیز؟ منازل. منزل کی جمع منازل. ہم نے، یہ ہمارا اردو کا ورڈ بھی ہے منازل، ہم نے اس کے لیے منازل ہم نے طے کر دی ہیں یا مقرر کر دی ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے؟ آدھا کہ وہ لوٹ آتا ہے، وہ لوٹ کر آ جاتا ہے. کل ارجون، مانند کاف الف زبر کا کل، اور آئین را اور جیم اور نون. یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ روٹ ورڈز جو ہیں وہ 4 لیٹرز پر مبنی ہوں. یہ جو کل ارجونی جو ہے، اس میں آئین را جیم اور نون، یہ 4 لیٹرز ہیں جو اس کے روٹ ورڈز ہیں. اچھا، اب یہ ارجونی کیا چیز ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ کھجور کی شاخ کی طرح، جب کھجور کی کوئی شاخ ہے وہ کیسی ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور گول سی ہو جاتی ہے، تو پرانا اور القدیم ہو، یعنی قدیم پرانی کوئی کھجور کی شاخ ہو، اس کی مانند وہ چاند کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے. جیسے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ پہلی تاریخ کا نظر نہیں آئے گا، اور اس کے بعد پھر چاند نظر آئے گا، کرسنٹ ہلال جسے کہتے ہیں. اس کے بعد پھر چاند 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے جا کے چاند کی منازل جو ہے وہ گھٹتا جاتا ہے، چاند گھٹتے جاتے ہیں. اس کی بھی نام ہے. آیت نمبر 40 دیکھتے ہیں، وہاں پہ پھر ہم اکتفا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب جو ہیں، جیسے سورج جو تھا وہ بھی اپنے آربٹ میں تیر رہا ہے، چل رہا ہے، اور چاند جو ہے اس کی بھی منازلیں ہیں کہ وہ بھی اپنی جگہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. تو لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، کہ یہ جو نہ ہی سورج سے ایسا ہے کہ، یعنی یم بغی لہا، کہ نہ ہی سورج کو یہ لائق ہے کہ لہا اس کے لیے، کہ ان تدریکا کہتے ہیں پکڑنے کو، ان یہ کہ تدریکا کہ وہ جا پکڑ لے، یا وہ جا پکڑے کس چیز کو؟ قمر کو، چاند کو. وَلَلَّيْلُ، اور نہ ہی رات جو ہے وہ سابق النہار، نہ ہی وہ رات جو ہے وہ دن سے پہلے آ سکتی ہے. سابق پہلے کو کہتے ہیں، پہلے آنے والی، تو نہ ہی رات جو ہے وہ دن سے پہلے آ جاتی ہے. وَكُلٌّ، اور سب کے سب، فی فلکیں ایک مدار میں، یسبحون سین باہا تیر رہے ہیں. یہاں پر اپنے آربٹس ہیں، اور وہ اپنے اس کے اندر وہ تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں. اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چاند سورج کو پکڑ لے یا سورج چاند کو پکڑ لے اور وہاں پہ ایسا ہو جائے. نہیں، سب اپنے اپنے جو بھی ان کا مدار ہے، جو ان کا رستہ ہے، وہ اس کے اوپر برابر چلتے رہتے ہیں. آیت نمبر 40 پہ ہم اپنے درس کا وہ سٹاپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دیں، ہمیں معاف کر دیں، اور اور ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائیں، اس کی سمجھ عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.